میرے بھائیوں، بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی۔ فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو، میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنا بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ موسیٰ کے پروردگار پر ایمان نہ لاؤ۔ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا۔ فرعون نے کہا، میں تمہیں اپنے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا۔ آسیہ کہنے لگی، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرے، لیکن میں اپنے موقف سے اور اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عورت کہلاتی تو ہے، صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسے استقامت دکھا دیتی ہے۔ چنانچہ فرعون نے اسے اپنے محل سے دھکا دے دیا۔ عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہو جانا، عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہو جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا دکھ دنیا میں کسی عورت کو نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے۔ دنیا میں جو اسے چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے، لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، اس کے بدلے اے اللہ تو مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجئے۔ اب دیکھیے آسیہ کی دعا، آسیہ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جنت میں جانا تو میرے بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو کر پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ مانگنے والی نے تو صرف گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسے گھر والا مل جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دل کی ایک تمنا پیش کی۔ تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا۔ دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی، قربان جائے
اس دینے والے کے دین پر شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کے چٹان میں مل سکتی تھی، کسی گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہے، نماز کی حالت میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ انہوں نے یہ تو نہیں مانگا تھا کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہادت عطا فرمانا، یہ تو میرے مولا کی دین ہے۔ پھر دعا مانگی تھی میرے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اگر جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر نہیں، دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت البقیع میں دفن ہونا پسند نہ کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔